دل دریا سمندروں ڈونگے آخری قسط۔ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ وہاں بھیڑیوں کے پنجوں کا ایک بھی نشان نہیں ملا تھا۔ کئی اور چھوٹی چھوٹی باتیں یاد آئیں اب چونکہ میں اس خونی ڈرامے کو نئے زاویے سے دیکھ رہا تھا۔ اس واسطے مجھے حاجی ہر پہلو سے مجرم نظر آیا اور میں نے حاجی کو ذلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ دن کے وقت جب بازار میں خوب بھیڑ تھی اور آڑت کی منڈی میں خوب رونق تھی، میں نے ASI ہیڈ کانسٹیبل اور 4 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور حاجی کی دکان پر چھاپہ مارنے کے انداز میں جا دھمکا۔ اس کی دکان میں کئی لوگ تھے۔ میں نے حاجی سے کچھ بھی نہ کہا، اسے بازو سے پکڑا اور باہر بازار میں لے آیا۔ لوگ جمع ہو گئے، سارے بازار کو خبر ہوگی کہ حاجی کی دکان پر پولیس نے چھاپہ مارا ہے۔ ذرا سی دیر میں سینکڑوں تماشائیوں کا ہجوم ہو گیا۔ میں چاہتا تھا کہ سارا شہر تماشا دیکھے۔ میں نے ASI سے کہا کہ اسے ہتھ کڑی لگا لو۔ ASI آگے بڑھا تو حاجی پیچھے ہٹنے لگا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹا، اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ دبی دبی زبان میں کہہ رہا تھا کہ میں بھاگوں گا نہیں، ہتھ کڑی نہ لگاؤ، تمہارے ساتھ چلوں گا، میری عزت کا خیال کرو۔ وہ ہتھ کڑی نہیں لگانے دے رہا تھا۔ اس نے بولی دینی شروع کر دی، 1000 نقد دوں گا، 1500، 2000، اور اس نے دھیمی آواز میں کہا، ایسی چیز پیش کروں گا جو آپ نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہوگی۔ میں اس چیز کا مطلب سمجھتا تھا۔ ہم نے اسے ہتھ کڑی لگا لی۔ تھانے کا راستہ ایک اور طرف بھی تھا، لیکن میں اسے پوری طرح ذلیل کرنے کے واسطے اسے بازار میں سے گزار کر لے گیا۔ اسے اس طرح ذلیل کرنے سے میرا مطلب یہ تھا کہ اس کے نوکروں چاکروں کے دماغوں سے یہ نکل جائے کہ حاجی کوئی بہت بڑا آدمی ہے۔ حاجی کو گرفتار کرنے کا اقدام میری دلیری تھا، اس کے خلاف میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ ایسے سرکردہ آدمی کی گرفتاری سے پہلے مجھے اچھی طرح سوچ لینا چاہیے تھا۔ شہر والوں کے لیے حاجی کی گرفتاری ایک حیران کن اور ناقابل یقین واقعہ تھا۔ تھانے میں پہنچے تو میں نے اسے حوالات میں بند کر دیا۔ اس نے مجھ پر رعب ڈالنے کی کوشش کی اور منت سماجت بھی کی اور مجھے بہت ساری رشوت بھی پیش کی۔ میں نے اس کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ ASI سے کہا کہ وہ حاجی کے ان دونوں نوکروں کو جو کتے باہر لے گئے تھے اور مالی اور اس کی بیوی کو تھانے لے آئے اور انہیں تھانے تک ڈراتا رہے۔ انہیں کہے کہ حاجی گرفتار ہو چکا ہے اور اب وہ کبھی ان کا مالک نہیں بن سکے گا، وہ پھانسی کے تختے پر یا ساری عمر کے لیے جیل میں جا رہا ہے۔ میں نے تھانے کے تمام عملے کو اکٹھا کر کے کہا کہ حاجی کسی کو پیغام بھیجنے کے لیے یا کوئی اور کام کرانے کے لیے پیسے پیش کرے۔ اگر کسی نے بھی حاجی کی کوئی در پردہ مدد کی، اسے میں اعانت جرم میں گرفتار کر لوں گا۔ ایک جوان اور اچھی شکل و صورت والا آدمی تھانے میں آیا اور اپنا تعارف کرایا۔ میں حاجی صاحب کا داماد ہوں، میرا نام ناصر ہے، میں حاجی صاحب کی بابت معلوم کرنے آیا ہوں، کیا تھانے سے انہیں ضمانت پر رہا کروایا جا سکتا ہے؟ یہ مشورہ کسی وکیل سے لینا تھا، میں نے آپ سے ہی پوچھنا بہتر سمجھا ہے۔ اس نے کہا، اگر غلطی کی ہے تو معافی چاہتا ہوں۔ پولیس اور تھانے سے لوگ ڈرا کرتے ہیں۔ ناصر کے چہرے پر مجھے ڈر نظر نہ آیا۔ اس کا بولنے کا طریقہ اتنا پختہ تھا کہ اس کے متعلق سب جج نے جو کچھ مجھے بتایا تھا وہ صحیح معلوم ہوا۔ ناصر بھائی، میں نے اسے کہا، حاجی صاحب کو میں نے دفعہ 302 یعنی قتل کے جرم میں پکڑا ہے، اس کی ضمانت ہائی کورٹ سے بھی نہیں ہو سکے گی۔ میں نے اسے بٹھا لیا اور کہا، میں جانتا ہوں کہ تم دل سے نہیں چاہتے کہ حاجی ضمانت پر رہا ہو، تم اس لیے آئے ہو کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ داماد نے سسر کے واسطے کچھ نہیں کیا۔ تمہاری بیوی خوش ہوگی کہ اس کا باپ پکڑا گیا ہے۔ وہ حیران سا ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے ناصر، میں نے کہا، تم نے اچھا کیا ہے کہ خود ہی آگے ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم جانتے ہو کہ سلمان کو بھیڑیوں نے نہیں حاجی کے کتوں نے مارا ہے۔ تمہاری بیوی تو اور زیادہ اچھی طرح جانتی ہے، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ناصر نے کہا، لیکن داماد اور سگی بیٹی حاجی صاحب کے خلاف گواہ بنے تو برادری اور دوسرے لوگوں میں ہماری کیا حیثیت رہ جائے گی؟ گواہ نہیں بناؤں گا، میں نے کہا، مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت بھی نہیں ہے، تمہاری بیوی کو بھی گواہ نہیں بناؤں گا۔ تم دونوں مجھے راستہ دکھاؤ، اگر کہو تو میں رات کو وردی کی بجائے پرائیویٹ کپڑوں میں تمہارے گھر آ جاؤں گا، میں بیوی کے ساتھ بات کر لوں۔ ضرور کرو، میں نے کہا، لیکن یہ خیال رکھنا کہ مجھے کچھ نہ بتاؤ گے تو میں تمہیں شہادت چھپانے کے جرم میں گرفتار کر سکتا ہوں، اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ اب تمہارا سسر تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کے واسطے باہر نہیں آ سکے گا، اس کی غنڈہ گردی ختم ہو چکی ہے۔ اس نے اسی وقت مجھے وہ بات سنا دی جو سب جج کے بھائی کو سنا چکا تھا۔ مجھے اس شخص آج تک یاد ہے، اس کا چہرہ اور اس کا ایک ایک لفظ یاد ہے۔ اس قسم کے آدمی معمولی قسم کے لوگ نہیں ہوا کرتے، ساری عمر یاد رہا کرتے ہیں۔ اس نے سب جج کے بھائی کو اپنی بیوی کے متعلق اپنا جو رویہ سنایا تھا وہ آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن آپ اس رویے کو تصور میں نہیں لا سکتے۔ ناصر نے جب اپنا یہ رویہ مجھے سنایا تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے سسر کے ڈر سے
اپنی بیوی کے ساتھ اس قسم کا برتاؤ نہیں کرتا تھا کہ اس کے ساتھ جسمانی تعلق ختم کر کے اس کی پرستش کر رہا تھا۔ آپ مجھے ڈرپوک کہیں گے، اس نے مجھے کہا۔ آپ مجھے بے غیرت بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میں اس لڑکی کی دل سے قدر کرتا ہوں کہ اس نے جس سے محبت کی اس کے مرنے کے بعد بھی اسے زندہ رکھا، اور اپنے خامد کو دھوکے میں رکھنے کی بجائے یا خامد کے ساتھ جھوٹی محبت کرنے کے بجائے اور چھپ چھپ کر آنسو بہانے کی بجائے خامد کو دیانتداری سے کہہ دیا کہ میرا جسم تمہارا ہے، دل اور روح کہیں اور ہے۔ میں اپنے آپ کو غیرت مند سمجھتا ہوں کہ اس لڑکی کی وفا کا گلا نہیں گھونٹ رہا۔ کیا تم ساری عمر اپنی بیوی کے ساتھ یہی رویہ رکھو گے؟ میں نے کہا، نہیں رکھ سکو گے ناصر۔ میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، تمہارے سسر کو شاید سزائے موت نہیں ملے گی، عمر قید ضرور ملے گی، تم دوسری شادی کر لینا، اس طرح عمر کیسے کٹے گی یار؟ سسر میرا آج مر جائے، میں اس کی بیٹی کو اسی طرح سینے سے لگائے رکھوں گا۔ ناصر نے کہا، میری ایک بات لکھ لیں، میں معمولی سا پڑھا ہوں، میرے پاس کوئی الٹا سیدھا علم نہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ ناصر تجھے اللہ صلہ دے گا۔ یہی لڑکی مجھے کہے گی، یہ لے ناصر، میرا دل اور میری روح یہ سب تمہارا ہے۔ میں نے بڑے عجیب عجیب لوگ دیکھے ہیں، تھانے میں جب کسی کو بلایا جاتا ہے تو وہ اور زیادہ عجیب ہو جاتا ہے، لیکن ناصر جیسا آدمی میں نے ایک ہی دیکھا ہے، یہ ناصر ہی تھا۔ مجھے اس کی بیوی سے بھی ملنا تھا، تفتیش کے واسطے اس کی ملاقات ضروری تھی، اسی سے میں معلوم کر سکتا تھا کہ اسے کس طرح پتہ چلا تھا کہ سلیمان کو حاجی کے کتوں نے مارا ہے۔ یہ تو سرکاری ملاقات تھی، میں ویسے بھی اس لڑکی کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا تھا۔ ناصر سے کہا کہ وہ انکاری تو نہیں ہو جائے گی کہ اسے کچھ بھی معلوم نہیں؟ ناصر نے کہا کہ وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، میں خود ہی اس سے بات کروں۔ اس دوران حاجی کے دونوں نوکر، اس کا مالی اور مالی کی بیوی آگے تھے۔ میں نے ناصر کو گھر بھیج دیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ میں ان نوکروں اور مالی وغیرہ سے کہلوا سکتا تھا کہ سلیمان کو حاجی نے مروایا ہے، لیکن ثبوت کیا پیش کروں گا؟ حاجی خود اقبال جرم کر لیتا تو بھی ثبوت اور شہادت کی ضرورت تھی۔ میں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ دونوں نوکروں، مالی اور اس کی بیوی کو حوالات کے سامنے لے گیا اور سلاخوں میں سے انہیں دکھایا کہ ان کا آقا حاجی حوالات میں بیٹھا ہے۔ حاجی مجھے دیکھ کر سلاخوں سے آ لگا اور وہ واہی تباہی بکنے لگا کہ میں نے اسے بغیر کسی جرم کے بند کر دیا ہے اور مجھے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وہ چالاک اور عقل مند آدمی تھا۔ اپنے نوکروں کو دیکھ کر وہ مجھ پر روب کس رہا تھا۔ میں اکیلا ہوتا تو منت سماجت کرتا اور مجھے رشوت پیش کرتا۔ اس کے نوکروں نے اپنے مالک کو حوالات میں دیکھا تو ان کے رنگ اڑ گئے۔ میں نے حاجی کے ساتھ کوئی بات نہ کی، نوکروں کو وہاں سے ہٹا کر ان سے کہا کہ تم نے اپنے مالک کو دیکھ لیا ہے، یہ سیدھا پھانسی کے تختے پر جا رہا ہے، یہ ضمانت پر رہا نہیں ہوگا۔ اب یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے ڈر سے اگر اب بھی جھوٹ بولو گے تو اسی کے ساتھ بندھے جاؤ گے اور وہیں جاؤ گے جہاں یہ جا رہا ہے۔ سچ بولو گے تو فائدے میں رہو گے۔ میں مالی کو اپنے دفتر میں لے گیا اور دوسروں کو باہر بٹھا دیا۔ مالی ادھیڑ عمر تھا۔ میں نے اس کے ساتھ باتیں کی جن کا تعلق کیس کے ساتھ نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ ذہنی طور پر ہوشیار آدمی ہے، بڑی پختہ زبان میں بولتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ خود ہی سچ بولے گا یا مجھے سچ بلوانا پڑے گا۔ سچ کیوں نہیں بولوں گا حضور، اس نے کہا، لیکن مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں، میرا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر انہوں نے کچھ کیا ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو ان کے ساتھ نہیں تھا۔ کیا کیا ہے انہوں نے؟ میں نے کہا، مجھے تو یہ معلوم ہی نہیں کہ انہوں نے کوئی غلط حرکت کی ہے۔ یہی حضور، وہ گھبرانے لگا، یہ کتوں اور بھیڑیوں کی کوئی بات تھی؟ چھوٹے تھانے دار صاحب ہمیں ساتھ لائے تو کہتے رہے کہ منیم کو قتل کیا گیا ہے، تم لوگ سچ بولنا ورنہ رگڑے جاؤ گے، قرآن پاک کی قسم ہے حضور۔ میرے سوالوں کے جواب دیتے اس نے بتایا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ باغ میں رہتا ہے اور اس کا مکان کتوں کے ڈربے کے قریب ہے اور رات کو کتوں کی ہلکی سی بھی آواز اس کے مکان میں سنائی دیتی ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ جس رات منیم مارا گیا تھا اس رات تو کتے کس وقت باہر لے جائے گئے تھے؟ صبح کے وقت، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس کی بیوی کو اندر بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس کے کتنے بچے ہیں۔ اس نے 3 بتائے، ایک ابھی 1 سال کا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر میں اسے جیل میں بند کر دوں اور اس کے بچے باہر روتے بلبلاتے اور بھوکے مرتے رہیں تو اسے کیسا لگے گا؟ وہ ماں تھی، اس کے چہرے پر اندر کے شدید درد کا تاثر آ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی آ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولے۔ مجھے بتاؤ اس رات کتے کس وقت ڈربے سے نکالے گئے تھے؟ اس کا خاوند بول پڑا۔ میں کہہ رہا ہوں نا جی، صبح کے وقت میں اس کے پہلو میں کھڑا تھا، وہ بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کے کان پر اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ وہ فرش پر جا پڑا۔ اس کی بیوی سے کہا کہ وہ مجھے صحیح جواب دے، کتے رات کو ڈربے سے نکالے گئے تھے؟ اس نے خوف سے دبی ہوئی آواز میں کہا، ان لوگوں کے پاس گھڑیاں تو تھی نہیں کہ میں صحیح وقت معلوم کرتا۔ وقت کا اندازہ کرنے کے لیے میں نے بہت سے سوال کیے تو پتہ چلا کہ مالی اور اس کی بیوی ابھی سوئے ہی تھے کہ ان کی آنکھ کھل گئی۔ مالی نے بیوی سے کہا کہ میں دیکھ آؤں کتے کیوں شور کر رہے ہیں۔
مالی نے واپس جا کر بیوی کو بتایا کہ تاجہ اور بشیرہ چاروں کتوں کو کہیں لے گئے ہیں۔ اب تم بتاؤ، میں نے مالی سے کہا، حوالات میں بٹھا دوں؟ اس کی آنکھیں مجھ پر اس طرح جم کی ہیں جیسے وہ مر گیا ہو۔ میں نے پوچھا، وہ کتنی دیر بعد واپس آئے تھے؟ میرے حساب میں وہ 2 گھنٹوں بعد آئے تھے، اس نے جواب دیا۔ میں سو گیا تھا اور کتوں کی آواز پر جاگا اور باہر نکل آیا۔ میرا خیال تھا کہ حاجی صاحب بھی شاید ساتھ ہوں، وہ رات کے شکار پر گئے ہوں گے، لیکن حاجی صاحب ساتھ نہیں تھے۔ مجھے 2 سوالوں کے جواب دو۔ میں نے کہا، واپس آ کر انہوں نے کتوں کو نہلایا تھا؟ تمہیں انہوں نے کہا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں کہ کتے باہر لے جائے گئے تھے؟ اس کے علاوہ اس معاملے میں جس کسی نے تمہیں کوئی بھی بات کہی ہو وہ بتا دو۔ اس نے جواب دیا کہ انہوں نے کتوں کو نہلایا تھا اور اس نے بھی ان کی مدد کی تھی۔ انہوں نے اسے کہا تھا کہ حاجی صاحب کے سوا کسی کو نہ بتانا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ روشنی نہیں تھی، وہ اپنی لالٹین جلا کر باہر آیا تھا۔ کتوں کے منہ لال تھے۔ مالی نے اسے شکار کا خون سمجھا تھا۔ اگلے روز جب آپ باغ میں آئے تھے، اس وقت میں باغ کے اس کونے میں کام کر رہا تھا۔ اس نے کہا، حاجی صاحب آئے اور مجھے اور میری بیوی سے کہا کہ تھانے دار یا کوئی اور پوچھے کہ کتے کس وقت باہر لے جائے گئے تھے تو کہنا کہ صبح کے اجالے کے وقت۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے حاجی صاحب سے پوچھا تھا کہ کتے باہر لے جائے گئے تھے، تو وہ یہ کہہ کر دوڑ پڑا تھا کہ نوکروں سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ وہ زیادہ دیر لگا کر واپس آیا تھا۔ وہ مالی اور اس کی بیوی کو ہدایات دیتا رہا تھا۔ مالی نے اس کی تصدیق کر دی اور اس نے یہ بھی بتا دیا کہ حاجی صاحب نے اسے 50 روپے انعام دیا تھا۔ اسے آج کل کے 500 روپے سمجھے۔ انعام کے ساتھ اسے حاجی صاحب اور دونوں نوکروں کی طرف سے بڑی خوفناک دھمکیاں بھی ملی تھیں۔ دونوں نوکروں میں سے میں نے تاجے کو بلایا، مالی اور اس کی بیوی کو باہر بٹھا دیا۔ اس نے بھی حاجی کو حوالات میں دیکھا تھا، اس کا دم خم ٹوٹ چکا تھا۔ مجھے زیادہ سوال جواب نہ کرنے پڑے۔ اس نے کہا کہ ہم تو حکم کے بندے ہیں، جو حکم ملا وہ پورا کیا اور انعام بھی لے لیا۔ آدمی تو ہمارے ہاتھوں مروایا گیا ہے، اب مریں گے تو ہم مریں گے، حاجی صاحب دے دلا کر بری ہو جائیں گے۔ مجھے اس شخص پر رحم نہ آیا۔ وہ سزا یافتہ تو نہیں تھا لیکن پکا بدمعاش تھا۔ اپنے متعلق اس نے سب کچھ بتا دیا، حاجی کی ساری کرتوت بتائی، شہر کی جن عورتوں کے ساتھ حاجی کے تعلقات تھے ان کے نام بتائے، اور جو غنڈے بدمعاش اور عادی مجرم حاجی کے ہاتھ میں تھے وہ بھی بتائے۔ اور اس نے سلیمان کے قتل کی کہانی اس طرح سنائی کہ واردات سے 1 روز پہلے حاجی نے اسے اور بشیرے سے کہا کہ منیم کو وہ ایک رات ان کے ساتھ یہ کہہ کر باہر بھیجے گا کہ تم تینوں رات کو کتے لے کر فلاں گاؤں کو روانہ ہو جاؤ اور حاجی صبح آئے گا، وہاں فلاں آدمی کے ساتھ شکار کو جائیں گے، راستے میں تاجہ اور بشیرہ کتوں کو منیم کے پیچھے ڈال دیں گے اور اسے مروا دیں گے۔ دوسرے دن حاجی نے پھر تاجے، بشیرے اور منیم کو بلا کر اس گاؤں کا اور گاؤں کے ایک آدمی کا نام بتا کر کہا کہ رات کا کھانا کھا کر تم تینوں چاروں کتوں کو ساتھ لے کر چل پڑنا اور اس آدمی کے گھر پہنچ جانا، وہ تمہارے انتظار میں ہوگا، تم 2 سوا 2 گھنٹوں میں پہنچ جاؤ گے، باقی رات وہاں آرام کرنا، میں صبح منہ اندھیرے آ جاؤں گا، اس آدمی کے ساتھ ہرنوں کے شکار کے لیے جانا ہے۔ تاجے نے بیان دیتے ہوئے کہا۔ منیم سلیمان نے ہنس کر کہا کہ حاجی صاحب میں کبھی شکار پر نہیں گیا، مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ حاجی صاحب نے اسے بڑی محبت سے کہا کہ سلیمان، اب میں ہر جگہ تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، گھر کا اور دکان کا کاروبار تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہارا حق ہے کہ کھیل کود میں بھی تمہیں ساتھ رکھوں۔ سلیمان بہت خوش ہوا کہ حاجی صاحب اس پر اتنے زیادہ مہربان ہو گئے ہیں۔ حاجی صاحب اس پر پہلے ہی بہت مہربان تھے، ہم نے حاجی صاحب کے بڑے خطرناک کام کیے ہیں اور ان کا ہر راز ہمارے پاس ہے، لیکن مجھے اور بشیرے کو حاجی صاحب کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ صرف سلیمان تھا جو ان کے گھر جب چاہتا چلا جاتا اور جتنی دیر چاہتا وہیں رہتا تھا۔ وہ حویلی کے ایک ہی کمرے میں رہتا تھا جس کا دروازہ گلی میں کھلتا تھا اور ایک دروازہ اندر کی طرف تھا۔ نہ مجھے معلوم ہے نہ بشیرے کو کہ سلیمان کا قصور کیا تھا، بس اسے کتوں سے مروانا تھا۔ میرا خیال ہے کہ سلیمان اور اپنی چھوٹی بیگم پر حاجی صاحب کو شبہ ہو گیا تھا۔ ان کی چھوٹی بیگم جوان ہے، سلیمان بڑا خوبصورت جوان تھا، یہی وجہ ہو سکتی تھی۔ ویسے تو سلیمان بڑا شریف اور برخوردار نوجوان تھا۔ شام کو ہم نے سلیمان کو اپنے ساتھ روٹی کھلائی اور گپ شپ لگاتے رہے۔ سلیمان ہم سے پوچھتا رہا کہ شکار پر کیا ہوتا ہے۔ میں اور بشیرہ اس انتظار میں تھے کہ لوگ سو جائیں اور پیدل سفر کرنے والوں کا وقت گزر جائے۔ کتوں کے رکھوالے ہم دونوں ہیں۔ شام کو ہم نے کتوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا تھا۔ جس طرح بھوک سے انسان کو غصہ آ جاتا ہے، اسی طرح کتے بھوکے ہوں تو مالکوں کو بھی کاٹنے کو دوڑتے ہیں۔ حاجی صاحب کے کتے بڑے خونخوار ہیں، کوئی اجنبی انہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہم سلیمان کو ساتھ لے کر چل پڑے اور ایسی باتیں کرتے گئے جن سے سلیمان بہت خوش تھا۔ ہم اسے باغ میں نہ لے گئے، باہر سے آگے نکل گئے۔ سلیمان سے کہا کہ وہ آگے چلتا چلے اور ہم کتے لے آتے ہیں۔ اسے کچھ بھی شک نہ ہوا، چلتا گیا
اور میں اور بشیرہ باغ میں چلے گئے اور کتے لے آئے۔ یہ کتے میرے اور بشیرے کے اشاروں پر کام کرتے ہیں۔ ہم سلیمان تک پہنچ گئے۔ اسے کہا کہ چلو ذرا دوڑ لگائیں، کتے سست ہو گئے ہیں۔ ہم دونوں نے 2 کتے پکڑے ہوئے تھے۔ کتے بھوکے تھے، اس لیے بے چین اور بے قابو ہو رہے تھے۔ ہم دوڑے اور سلیمان 3-4 قدم آگے ہو گیا۔ بوہلی بلڈاگ بشیرے کے پاس تھا۔ اس نے کتے کو سلیمان کی طرف اشارہ دیا اور منہ سے ایک مخصوص آواز نکالی۔ اس نے کتے کی زنجیر پھٹے سے الگ کر دی۔ خونخوار کتا دوڑا اور سلیمان کی ران منہ میں لے لی۔ سلیمان چیخنے چلانے لگا۔ میں نے کہا، بھاگو سلیمان، کھڑے نہ رہو۔ یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ وہ بھاگے گا تو کتے اسے شکار سمجھ کر اس پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو ہم نے باقی 3 کتوں کو بھی چھوڑ دیا۔ بولی کتا پہلے ہی سلیمان کو پکڑے ہوئے تھا۔ باقی کتوں نے اسے شکار سمجھا اور کچھ دیر بعد چاروں نے سلیمان کی وہ حالت کر دی جو آپ نے دوسرے دن جا کر دیکھی۔ ہم نے کتوں کو بڑی ہی مشکل سے زنجیریں ڈالیں۔ یہ تو سلیمان کو کھا رہے تھے۔ حاجی صاحب نے کہا تھا کہ کام صحیح ہو جائے تو واپس آ کر کتوں کو نہلا دینا تاکہ خون کا نشان باقی نہ رہے۔ ہم نے واپس لا کر پہلے کتوں کے آگے دودھ رکھا، پھر کھانے کے لیے دیا۔ انہیں چین آ گیا تو مالی کو ساتھ لے کر انہیں خوب نہلایا۔ ایک بات بتاؤ، میں نے اپنی عقل کا امتحان لینے کے لیے کہا۔ دوسرے دن جب میں لاش کے قریب سے کھرے اور کتوں کے پنجوں کے نشان دیکھتا دیکھتا باغ کی طرف جا رہا تھا تو تم دونوں باغ میں چلے گئے اور وہاں سے مویشی کھول کر اسی راستے پر انہیں ہانک لائے تھے۔ کیا تمہیں پتہ تھا کہ حاجی نے کہا تھا کہ دوڑ کر جاؤ اور مویشیوں کو ادھر لاؤ؟ ایسے ہی ہوا تھا، اس نے جواب دیا۔ حاجی صاحب کو آپ دیکھ رہے تھے، ہم تماشائیوں میں کھڑے تھے۔ انہوں نے بشیرے کے کان میں کہا تھا کہ باغ میں جاؤ اور مویشی کھول کر اس راستے پر لے آؤ اور آگے ندی میں لے جانا تاکہ کوئی شک نہ کرے۔ جناب حاجی صاحب کو اللہ نے ہم سے زیادہ عقل دی ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ عقل اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، لیکن اس میں خطرے بھی ہیں۔ بعض آدمی اپنے آپ کو اتنا عقل مند سمجھ لیتے ہیں کہ اپنے ہر کام اور اپنی ہر بات کو صحیح کہتے ہیں۔ ایسے آدمی اکثر نقصان اٹھاتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جنہیں خدا عام انسانوں کی نسبت زیادہ عقل دے دیتا ہے اور وہ عقل کو شیطانی کاموں میں استعمال کرتے ہیں، ایک نہ ایک دن یہی عقل ان کو ویسے ہی سر کے بل گراتی ہے جیسے سپاہی گرینیڈ پھینکنے لگے تو پھینکنے سے پہلے ہی گرینیڈ اس کے اپنے ہاتھ میں پھٹ جائے۔ بشیرے کو بلایا۔ اس نے مجھے بھٹکانے کی کوشش کی لیکن میں نے صرف 2 باتیں کی تو اس نے سر جھکا لیا۔ پھر اس نے بیان دے دیا۔ معمولی سی 2-3 باتوں کے سوا اس کا بیان تاجے کے بیان سے ملتا تھا۔ ان دونوں کو میں نے حراست میں لے لیا، لیکن حاجی سے بات کرنے سے پہلے میں نے اس کی بیٹی ناصر کی بیوی سے ملنا ضروری سمجھا۔ مجھے مقدمہ مضبوط کرنے کے لیے ابھی بہت کچھ چاہیے تھا۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ میں نے وردی اتاری، اپنے کپڑے پہنے اور ناصر کے گھر چلا گیا۔ ناصر کی بیوی میرے سامنے آ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ ناصر کے بغیر میرے ساتھ بات کرے گی۔ وہ تیار ہو گئی اور ناصر اسے میرے پاس چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ وہ صحیح معنوں میں خوبصورت لڑکی تھی لیکن اداس۔ ناصر نے تمہیں بتا دیا ہوگا کہ حاجی صاحب حوالات میں بند ہیں۔ میں نے کہا، اس کا تمہیں ضرور افسوس ہوگا۔ اگر مقدمہ ثابت ہو گیا تو ضروری نہیں کہ انہیں سزائے موت ہو سکتا ہے عمر قید بھی نہ ہو کیونکہ قتل کرنے والے دوسرے ہیں۔ اگر میرے باپ کو سزائے موت نہ ہوئی تو مجھے افسوس ہوگا۔ اس نے کہا، کیا آپ کے قانون میں ایسی سزا نہیں کہ قاتل نے جس طرح کسی کو قتل کیا ہے اسے اسی طرح موت کی سزا دی جائے؟ میرے باپ کو آپ اس کے کتوں سے اسی طرح نہیں مروا سکتے جس طرح اس نے سلمان کو مروا دیا ہے؟ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کہنے لگی، میں اپنے باپ کی لاش کے ٹکڑے دیکھنے کو بے چین ہوں۔ میں نے کچھ باتیں کر کے اس کے جذبات کی تسکین کی۔ مجھے فائدہ یہ ملا تھا کہ اس کے جذبات سے میں پہلے ہی واقف ہو چکا تھا۔ اس کے مطابق باتیں کر کے میں نے اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس میں ذرا جھیمپ رہ گئی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ تمہیں کس طرح پتہ چلا تھا کہ تمہارے باپ نے سلیمان کو کتوں سے مروایا ہے؟ اس نے بڑی لمبی آہ بھری اور کہنے لگی، ناصر نے بتایا ہے کہ اس نے آپ کو ساری باتیں بتا دی ہیں۔ میرے اور اس کے جو تعلقات ہیں وہ بھی اس نے آپ کو بتا دی ہیں۔ یہ شخص اگر مجھے کہے گا کہ جلتے ہوئے تندور میں کھڑی ہو جاؤ تو خدا کی قسم میں تندور میں کھڑی ہو جاؤں گی، مسکراؤں گی، سی نہیں کروں گی۔ لیکن اس وقت تو تمہارے کہنے پر جلتے تندور میں وہ کھڑا ہے۔ میں نے کہا، وہ مسکرا رہا ہے، سی نہیں کر رہا۔ یہ بعد کی باتیں ہیں، پہلے سلیمان کے قتل کی بات ہو جائے تو اچھا ہے۔ میں کہہ رہی تھی کہ ناصر آپ کو ہماری ازدواجی زندگی کے متعلق سب کچھ بتا چکا ہے۔ اس نے کہا، میرا باپ جس طرح سلیمان کا دشمن ہوا تھا یہ ساری کہانی مجھے سنانی پڑے گی۔ میں نے خود تو سلیمان کو قتل ہوتے نہیں دیکھا۔ سلیمان ہمارے گھر میں آیا تو معصوم اور بڑا ہی بھولا سا لڑکا تھا۔ میرے باپ نے مجھے اور میری امی کو بتایا کہ یہ یتیم ہے اور اپنے چچا کے ظلم سے بھاگ آیا ہے۔ سلیمان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نہیں بتا سکتی کہ مجھے کیا ہو گیا تھا۔ اگر میرا باپ اور میری امی وہاں نہ ہوتے
تو میں سلمان کے آنسو اپنے دوپٹے سے صاف کر دیتی۔ میرے دل سے آواز آئی کہ یہ لڑکا ساری عمر کا ساتھی ہے۔ میرا دل شاید کمزور تھا۔ میرے دماغ میں بہت سے خیال آئے۔ ایک میں تھی کہ باپ اور ماں کا سارا پیار صرف مجھے ملا تھا، اور ایک یہ خوبصورت لڑکا تھا جس سے پیار چھین لیا گیا تھا۔ ایک میں تھی جو اپنی بڑی امیرانہ حویلی میں رہتی تھی، اور ایک سلیمان تھا جس کا کوئی گھر گھاٹ ہی نہ تھا۔ آپ ان باتوں کو سمجھتے جانتے ہوں گے۔ میں اتنا ہی جانتی ہوں کہ میں سلیمان کی روح بن گئی، یا اس کی روح میرے جسم میں آ گئی۔ سلیمان کو ابو نے ایسی نوکری دے دی کہ وہ گھر آ جاتا تھا اور دکان پر بھی کام کرتا تھا۔ ابو نے اسے حویلی کا ہی ایک کمرہ دے دیا۔ سلیمان نے جب اچھے کپڑے پہنے، اسے اچھا کھانے کو ملا، اور میرے باپ کا، میری ماں کا اور میرا پیار مل گیا، تو اس کا رنگ روپ کھل اٹھا۔ میں نے اسے شہزادہ کہنا شروع کر دیا۔ سب کے سامنے اسے سلیمان کہتی تھی، اور اکیلے شہزادہ اس کے ساتھ تنہائی کی ملاقاتیں فوراً شروع ہو گئی تھیں۔ فوراً ہی سمجھ لیں اس نے کہا۔ وہ ڈرتا تھا، کہتا تھا یہ امانت میں خیانت ہے۔ میں نے اس کا ڈر دور کر دیا تھا۔ ہمارا پیار پاک تھا۔ میں تو اتنی دلیر ہو گئی تھی کہ کبھی کبھی رات کو جب سو جاتے تھے میں اس کے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ وہ ایمان کا پکا تھا۔ پہلے تو وہ ڈرتا رہا، جب اس کے دل میں محبت پیدا ہوئی تو وہ ایمان کا اور زیادہ پکا ہو گیا۔ آپ شاید اس محبت کا مطلب نہیں سمجھ سکتے۔ میں اس لڑکی کی باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دے رہا تھا۔ میں اس کے لہجے اور انداز کو دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی یقیناً نارمل نہیں تھی۔ وہ ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں اور آہستہ آہستہ اس طرح بول رہی تھی جیسے وہ اکیلی بیٹھی اپنے آپ کے ساتھ باتیں کر رہی ہو۔ اگر میں صحیح بیان کر رہا ہوں تو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم تصور بناتے اور اسے دیکھتے ہیں، لیکن اس لڑکی کو تصور فلم کی طرح نظر آ رہا تھا، اور بول بھی رہا تھا، اور وہ لطف حاصل کر رہی تھی۔ وہ اسی لہجے اور انداز سے سناتی رہی، اور وہ سلیمان سے ہی مہینوں میں جسم اور روح بن گئے۔ ایک روز حاجی نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اسے پتہ چلا ہے کہ وہ سلیمان کے کمرے میں جاتی ہے اور سلیمان اسے تنہائی میں ملتا ہے۔ بیٹی نے بڑی دلیری اور خود اعتمادی سے کہا، آپ نے جو کچھ سنا ہے وہ غلط نہیں، لیکن آپ کی عزت پر حرف نہیں آئے گا۔ سلیمان نمک حرام نہیں۔ باپ اس روز تو چپ ہو گیا۔ 3-4 دنوں بعد لڑکی کو ماں نے کہا، تمہارے ابو پریشان ہیں کہ تم سلیمان کو اپنا نوکر نہیں سمجھتی اور تم نے اسے کوئی اور ہی درجہ دے دیا ہے۔ بیٹی نے ماں کو صاف کہہ دیا کہ سلیمان کو ملے بغیر نہیں رہ سکتی، اور خاندان کی عزت کا اسے پورا احساس ہے۔ ماں نے دنیا دیکھی تھی، وہ بیٹی کا مطلب سمجھ گئی اور بیٹی کو سمجھانے لگی کہ اس محبت کا انجام وہ نہیں ہوگا جو اس نے سوچ رکھا ہے۔ بیٹی اکلوتی اولاد تھی۔ ماں باپ کے پیار نے اسے خود سر بھی بنا دیا تھا۔ اس نے ماں کو تسلی دی، لیکن اس پر نصیحت پر کوئی توجہ نہ دی۔ 5-6 سال گزر گئے تھے۔ لڑکی نے مجھے بتایا، اب نہ مجھے کسی نصیحت کی پرواہ تھی نہ سلیمان کو۔ میں نے سلیمان سے کہہ دیا تھا کہ میرے باپ نے تمہیں نوکری سے نکالا تو سمجھ لو کہ اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں تمہارے ساتھ نکل چلوں گی۔ اب سلیمان ہوشیار ہو گیا تھا۔ ایک روز سلیمان نے مجھے بتایا کہ چھوٹی بیگم نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ 3 سال پہلے میرے باپ نے دوسری شادی کی تھی۔ دوسری بیگم کی عمر اب 25-26 سال ہے۔ میرے باپ کی عمر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس جوان عورت نے سلیمان کو اپنے کمرے میں بلایا۔ سلیمان نے مجھے بتایا کہ میری ستیلی ماں نے اسے اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کی، لیکن سلیمان اس کے ہاتھ نہ آیا۔ اس کے بعد میری ستیلی ماں، جو اپنے آپ کو چھوٹی بیگم کہلاتی تھی، میری اور سلیمان کی دشمن ہو گئی۔ میں سلیمان سے ملتی رہی۔ ہم اکیلے بیٹھتے تو دنیا کو اور تمام خطروں کو بھول جایا کرتے تھے۔ 2-3 مہینے پہلے باپ نے میری منگنی کر دی۔ میں نے ناصر کو، جو میرا منگیتر تھا، ایک عورت کی زبانی پیغام بھیجا کہ میں اسے قبول نہیں کروں گی۔ بہتر ہے کہ وہ میرا رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دے، ورنہ ساری عمر کے لیے خوشیوں سے خالی رہ جائے گا۔ یہاں سے ہمارے لیے حالات بہت خراب ہو گئے۔ چھوٹی بیگم میرے باپ کو میرے اور سلیمان کے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ ناصر نے کہیں کہہ دیا تھا کہ وہ میرے ساتھ شادی نہیں کرے گا، لیکن میرے باپ نے اسے دھمکی دے کر میرے ہی رشتے پر قائم رکھا۔ اس عجیب و غریب لڑکی نے بڑی لمبی کہانی سنا دی، جو مختصر الفاظ میں اس طرح ہے کہ اس نے اپنے باپ سے کہہ دیا کہ وہ ناصر کے ساتھ شادی نہیں کرے گی۔ ادھر ستیلی ماں نے حاجی کو لڑکی کے خلاف پہلے سے زیادہ بھڑکانا شروع کر دیا۔ حاجی اب چھوٹی بیگم کی زیادہ سنتا تھا اور لڑکی کی ماں یعنی پرانی بیوی کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا۔ سلیمان نے ایک روز لڑکی کو بتایا کہ رات کو جب سب سو گئے تھے، چھوٹی بیگم اس کے کمرے میں چلی گئی اور اسے کہا کہ تم میری محبت اور دوستی کو قبول کر لو اور حاجی کی بیٹی کے ساتھ تعلق توڑ دو۔ سلیمان نے کمرے سے بھاگ کر اسے جان چھڑائی۔ قتل سے 10-12 دن پہلے حاجی نے اپنی بیٹی سے کہا، سلیمان کا خیال دل سے نکال دو، یہ بدمعاش بنتا جا رہا ہے، اس نے چھوٹی بیگم کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سدھرتا ہے یا نہیں، میں اسے موقع دے رہا ہوں۔ لڑکی کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، آپ اسے نوکری سے جواب دے دیں، وہ کہیں اور چلا جائے گا۔ آپ اپنی چھوٹی بیگم کو سنبھالیں، وہ سلیمان کی عزت پر ہاتھ ڈال رہی ہے
اور میں آپ کو ایک بار پھر بتا رہی ہوں کہ میں ناصر کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ اس پر باپ بیٹی میں بہت جھگڑا ہوا۔ باپ نے بیٹی سے کہا، تم ایک یتیم اور غریب کا خون میرے ہاتھوں کروانا چاہتی ہو، میں سلیمان کو کتوں سے پھڑوا دوں گا۔ لڑکی نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا، میں اسے دھمکی سمجھتی رہی، اگر ذرا سا بھی شک ہوتا تو میں سلیمان کو گھر سے بھگا دیتی۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ ایک صبح اطلاع ملی کہ سلیمان کو بھیڑیوں نے چیڑ پھاڑ دیا ہے۔ میری جو حالت ہوئی اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ میری امی بھی اس روز روتی رہی تھی، چھوٹی بیگم مسکراتی اور ہنستی رہی۔ دن کے وقت وہ میرے پاس آئی اور نرم سی آواز میں اس نے مجھے کہا، دیکھ لیا تم نے، اپنی ماں سے کہنا میرے خلاف زبان بند کر لے ورنہ ماں بیٹی اسی طرح چیڑی پھاڑی جاؤ گی۔ میں کتوں کو بھیڑیے بنا سکتی ہوں۔ میں اس کا اشارہ سمجھ گئی۔ یہ تو میں پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ سلیمان کو کتوں سے مروا دیا گیا ہے۔ چھوٹی بیگم نے اس کی تصدیق کر دی۔ پھر مجھے چپ لگی، میں نے اپنے باپ سے کچھ بھی نہ کہا اور اسی خاموشی میں میری شادی ہوگی۔ ناصر کے ساتھ شادی کر کے اس کا جو رویہ رہا وہ آپ ناصر کے بیان میں پڑھ چکے ہیں۔ اب وہ ناصر کو اپنا پیر و مرشد سمجھتی تھی۔ اس کے بیان سے مجھے اس کی اور سلیمان کی پاک محبت کا ثبوت ملا۔ ایسی کوئی بات نہ ملی جو میرا مقدمہ مضبوط کرتی۔ یہ تصدیق ہوئی کہ حاجی نے سلیمان کو کتوں سے مروا دیا ہے۔ اگر کسی گواہ کے یہ الفاظ کہ قاتل نے اسے کہا تھا کہ فلاں کو قتل کروں گا، قاتل کو سزا نہیں دلا سکتے۔ میں ناصر کے گھر سے نکلا تو رات بہت گزر گئی تھی۔ میری توجہ اس پر ہونی چاہیے تھے کہ مقدمہ کس طرح مضبوط کروں۔ موقع کا کوئی گواہ نہیں تھا، کوئی آلہ قتل نہ تھا۔ کتوں کو شہادت کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تاجے اور بشیرے کے اقبال جرم میں یہ خطرہ تھا کہ وہ سیشن کورٹ میں جا کر اپنے بیانات سے منحرف ہو سکتے تھے۔ لیکن میں جذبات میں الجھا ہوا تھا، میرے دل اور دماغ پہ لڑکی چھائی ہوئی تھی۔ چھوٹی بیگم بھی عورت ہی تھی، اسے حاجی نے پہلے بتا دیا ہوگا کہ وہ سلیمان کو کس طرح مروائے گا۔ مجھے خیال آیا کہ انسان کا دل سمندر کی طرح گہرا ہوتا ہے اور کسی کے دل کا کوئی حال نہیں جان سکتا۔ مجھے پنجابی کا ایک مصرع یاد آیا، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دل آندیاں جانے ہو۔ میں نے رات 2 بجے حوالات سے حاجی کو نکالا اور اپنے دفتر میں لا بٹھایا۔ اس کا سر ڈول رہا تھا، اس کی آنکھیں کھلی تھیں نہ بند تھیں۔ اس نے مری ہوئی آواز سے کہا، جتنی رقم کہو گے دوں گا، کچھ اور بھی مانگو۔ کیوں اتنی رقم ضائع کرتے ہیں آپ حاجی صاحب؟ میں نے کہا، مجھ پر ثابت کر دیں کہ آپ نے سلیمان کو اپنے کتوں سے نہیں مروایا، میں بھی آپ کو چھوڑ دوں گا۔ اس کی حالت دیکھ کر میں نے کہا، قتل کے بعد قاتل کی یہی حالت ہو جایا کرتی ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو سنا دوں کہ آپ نے سلیمان کو کیوں اور کس طرح قتل کرایا ہے۔ کرائے کے قاتل اور نوکر قتل کرنے تک ساتھ دیا کرتے ہیں۔ معاملہ جب تھانے میں آتا ہے تو یہ لوگ اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنے مالک کو سامنے کھڑا کر دیا کرتے ہیں۔ میرے پاس 4 اقبال جرم اور آدھی درجن گواہ آ گئے ہیں، آپ بیان نہ دیں۔ اس نے بولنا شروع کر دیا۔ وہ جو کچھ بیان کر رہا تھا وہ مجھے پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا۔ میں نے اس سے بہت ساری باتیں پوچھیں اور یہ بھی پوچھا کہ اس نے کسی اور طریقے سے سلیمان کو کیوں نہ مروا دیا، کتوں سے مروانے کی کیا ضرورت تھی۔ اس نے میری دوسری بیوی پر دست درازی کی تھی۔ اس نے کہا، اور اس نے میرا نمک کھاتے ہوئے میری بیٹی کے ساتھ بھی نازیبا دوستی لگا رکھی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ اسے بڑی خوفناک سزا دوں گا۔ اچانک کتوں کا خیال آ گیا۔ میں نے غصے کی حالت میں اسے کتوں سے مروانے کا طریقہ سوچا تھا۔ میں نے اس پر غور کیا تو یہ سکیم میرے ذہن میں تیار ہو گئی کہ اسے کتوں سے مروا کر مشہور کر دوں گا کہ اسے بھیڑیوں نے ہلاک کیا ہے۔ میں نے سلیمان پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں اس سے خفا ہوں، اسی واسطے وہ میرے جال میں آ گیا۔ حاجی، تاجے اور بشیرے سے میں نے مجسٹریٹ کے سامنے بیان دلا دی اور انہیں جیل کی حوالات میں بھیج دیا، لیکن مقدمہ تیار کرنے کے لیے میرے ہاتھ خالی تھے۔ میں نے موقع کے 2 گواہ پیدا کر لیے اور باقی خانے جو خالی تھے وہ بھی پر کر لیے۔ ملزم کو سزا دلانے کے لیے پولیس کو کچھ چکر بازی کرنی پڑتی ہے، وہ میں نے بھی کی اور چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ کیس مجسٹریٹ سے ہو کر سیشن کورٹ میں پہنچا۔ مجھے ایسی سزاؤں کی توقع نہیں تھی جو سیشن جج نے دیں۔ سرکاری وکیل قابل تھا، اس نے ثابت کر دیا کہ مجرم نمبر 1 حاجی ہے، اس کے بعد نوکروں کا درجہ آتا ہے۔ سیشن کورٹ نے تاجر اور بشیرے کو عمر قید دی اور حاجی کو سزائے موت دے دی۔ سیشن جج انگریز تھا، اس نے بڑا اچھا اور مدلل لکھا تھا۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ سزا حاجی جیسے لوگوں کو سب سے زیادہ ملنی چاہیے، جن کے پاس دولت ہے اور وہ اپنے نوکروں اور جرائم پیشہ لوگوں کو بے دریغ انعام و کرام اور نوکری سے نکال دینے کی دھمکی دے کر جسے چاہے قتل کرا دیتے ہیں۔ ہائی کورٹ نے حاجی کی اپیل مسترد کر کے سزائے موت بحال رکھی۔